اب مزید ہم کتاب سے دیکھیں گے، سورج اور چاند کے گہنائے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوتی تھی سورج گرہن اور چاند گرہن کے ٹائم پر، اس کو واضح کیا جا رہا ہے. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن لگا تو آپ گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں اہل خانہ میں سے کسی کا کرتا لے لیا. بعد میں چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا بھی مسجد میں گئیں اور عورتوں کی صف میں کھڑی ہو گئیں. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبا قیام کیا کہ حضرت اسما جو ہیں ان کی نیت بیٹھنے کی ہو گئی، لیکن انہوں نے ادھر ادھر اپنے سے کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو وہ بھی پھر کھڑی رہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا چہرہ گھما کے ادھر ادھر دیکھا، ایکچولی آس پاس جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ویک ہیں اور تھوڑا بہت انسان اس کو محسوس کر لیتا ہے، تو یہاں ان کا چہرہ گھما کر دیکھنا مراد نہیں ہے. بس انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے آس پاس جو ہے وہ بہت سی کمزور عورتیں بھی کھڑی ہیں اور ان کو ویکنس فیل ہو رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو بیٹھ جانا چاہیے، لیکن جب انہوں نے اپنے سے زیادہ کمزور عورتوں کو کھڑے دیکھا تو ان کی ہمت بھی بند گئی. ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم بھی جب لمبے قیام والی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں جیسے تراویح وغیرہ، اور ہم تھک جاتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ اب ہم بیٹھ جائیں، لیکن جب ہم اپنے آس پاس ایجڈ خواتین کو دیکھتے ہیں یا بہت زیادہ کمزور خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ماشاءاللہ سے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں، تو پھر انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اگر وہ بیٹھ جائے باوجود اس کے کہ وہ جوان ہے، باہمت ہے، طاقت والا ہے، تو پھر وہ بھی کھڑا رہ جاتا ہے. اور یہی کچھ حضرت اسما کے ساتھ ہوا. اب آپ دیکھیے تو یہاں اس حدیث میں ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ گرہن کی نماز میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی کو شامل ہونا چاہیے، یعنی سارے ہی لوگ اس میں شامل ہوں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سخت گرمی کے دن سورج گرہن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر نماز پڑھی. آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ لوگ گرنے لگے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو سورج گرہن کے ٹائم پر گرمی کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور کیونکہ ڈے ٹائمنگز میں موسٹلی یہ نماز ہوتی ہے، تو گرمی کے ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھا رہے تھے اور لوگ جو ہے وہ جو برداشت نہیں کر پا رہے تھے پھر وہ گرنے لگے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماشاءاللہ آپ ہمت دیکھیے کہ اتنی گرمی میں بھی آپ اتنا طویل قیام خود بھی کر رہے تھے اور کروا بھی رہے تھے. سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے عورتوں کی صف میں کھڑے کھڑے ذوف آ گیا، یعنی چکر آنے لگے. میں نے برابر میں اپنی مشق سے پانی لے کر سر پر ڈالنا شروع کیا، پھر جلد ہی دوبارہ قیام نماز میں شامل ہو گئی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی قیام میں ہی یہ بیٹھ گئیں، ان کو چکر آنے لگے تو انہوں نے، جیسے ہمارے پاس نماز میں پانی کی بوٹل ہوتی ہے تو ان کے پاس ان کی مشق پڑی تھی، تو اس سے انہوں نے پانی لیا اور اپنے سر پر ڈالا اور پھر دوبارہ سے وہ کھڑی ہو گئیں اور نماز کو ری جوائن کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انہماک اور اہتمام سے سورج گرہن کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی اس نماز کی طرف توجہ نہیں کی. دیکھا جائے تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس نماز کا اہتمام کیا ہو، اور ہم اپنے آس پاس اس نماز کا اہتمام جماعت سے کب دیکھتے ہیں؟ کبھی کسی مسجد میں ہی اس کا اہتمام ہوا ہو. ہاں، البتہ حرم میں ضرور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتیں بھی سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں سورج گرہن کی نماز کا باجماعت اہتمام کریں، اور ہماری عورتیں بھی ضرور مساجد میں جا کر نماز میں شامل ہوں. یہ جو مسجد کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو اس بات پر ضرور فوکس کرنا چاہیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس سنت کو عمل میں لانا چاہیے، اور اس طریقے کے جو مواقع ہیں وہ عوام کو فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ اس بہترین عبادت کو کر سکیں اور مل کر سکیں. ٹھیک ہے، اب جب باجماعت نماز کا اہتمام نہیں ہوگا، سورج گرہن کی نماز کا یا چاند گرہن کی نماز کا، تو پھر لوگ انفرادی طور پر تو اس کو ادا کر ہی سکتے ہیں، کیونکہ انفرادی طور پر ادا کرنا بھی جائز ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز کسوف اور نماز خسوف کا وقت کون سا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ نماز کسوف اور نماز خسوف کا وقت گرہن لگنے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ختم ہونے تک رہتا ہے، کیونکہ ایک اسپیشل نماز ہے اور سببی نماز ہے. جب یہ سبب ہوتا ہے تو پھر اس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کا سبب ختم ہو جاتا ہے تو اس نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے.
بخاری و مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ صاف نہ ہو جائے تب تک دعا اور نماز میں مشغول رہو. یعنی سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک یہ ختم نہ ہو جائے, یعنی وہ گرہن ختم نہ ہو جائے. گرہن ختم ہو جانے کے بعد اس نماز کی قضا نہیں ہے, کیونکہ اب اس کا موقع ختم ہو چکا ہے. اس طرح اگر گرہن ختم ہو جانے کے بعد اس کا علم ہوا تو نماز کسوف نہیں پڑھی جائے گی. یعنی کبھی ایسا ہو کہ گرہن لگ چکا اور ختم بھی ہو چکا اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے, تو پھر اب آپ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سببی نماز ہے, جب سبب ختم ہو جاتا ہے تو اس کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر گرہن ختم ہونے سے پہلے ہی نماز مکمل ہو جائے تو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, بلکہ لوگوں کو اللہ کے ذکر اور دعا میں مصروف ہو جانا چاہیے. جیسے کہ کسی مسجد میں اگر نماز خسوف یا نماز کسوف کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کو شروع کر دیا گیا جیسے ہی گرہن لگا, اور گرہن کے ختم ہونے سے 5-10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے ہی وہ نماز ختم ہو گئی, تو اس کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, یعنی دوبارہ سے 2 رکعت شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہوگا کہ جو ٹائم بچے گا گرہن کا اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعائیں وغیرہ کی جائیں. اور اگر نماز کے دوران گرہن ختم ہو جانے کا علم ہو تو نماز کو مختصر کر کے ختم کر لیا جائے, کیونکہ گرہن ختم ہو چکا ہے. اب اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھا رہا ہے باوجود اس کے کہ گرہن ختم ہو چکا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, گرہن ختم ہو گیا یعنی سبب ختم ہو گیا, تو اب اس کو اپنی نماز کو مختصر کر کے ختم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں تک ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا, اور انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم پھر نماز استسقاء کے بارے میں پڑھیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اس نماز کو انفرادی طور پر پڑھتے ہیں تو کیا ہم قرات کو جہری طور پر کریں گے یا سری طور پر؟ تو آپ جب گھر میں اس کو ادا کریں گے تو پھر اس کو سری طور پر ادا کریں گے, اور اگر آپ اتنی آواز میں بھی اس کو ادا کریں کہ آپ خود اس کو سن سکتے ہیں تو بھی کوئی ایشو کی بات نہیں انشاءاللہ تعالی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں نماز کسوف یا نماز خسوف کا باجماعت اہتمام کیا گیا ہے تو پھر بھی ہم گھر میں اگر نہیں جا سکتے تو انفرادی طور پر اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ اس کو پڑھ لیں, گھر میں پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی. اور ٹائمنگز تو آپ کو پتہ چل ہی جاتے ہیں کہ اس ٹائم سے سورج گرہن شروع ہو رہا ہے اور اس ٹائم پہ ختم ہو رہا ہے, تو اس ٹائم کو آپ گھر میں عبادت کے ساتھ گزاریں. ٹھیک ہے, جتنی طویل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, یعنی اس ٹائمنگز کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کتنی طویل آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں گے آپ 2 رکعت ہی, ٹھیک ہے, طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے. اور اگر آپ کی نماز پہلے ہی ختم ہو جائے تو بس پھر اس کے بعد آپ دعائیں اور اذکار وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر مسجد میں بھی اہتمام ہے, یعنی باجماعت اس نماز کا اہتمام ہے اور آپ نہیں جا سکتے, تو آپ تب بھی اپنے گھر میں اس کو انفرادی طور پر پڑھ سکتی ہیں. ان کا سوال جو ہے یہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ہے کہ انہوں نے جو اپنی پانی کی بوٹل سمجھ لیں اس سے پانی لے کر اپنے سر پر ڈالا تھا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فرض نماز میں بھی اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہو اور ہماری یہ کیفیات ہو تو کیا ہم اپنے سر میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ اگر ہمارے قریب کوئی بوٹل پڑی ہو اور ہم اپنے سر میں پانی ڈال لیں یا چہرے پر پانی ڈال لیں. تو دیکھیں فرض نماز کی ڈیوریشن تو ویسے بھی اتنی زیادہ طویل نہیں ہوتی ہے, اور اگر گرمی بہت زیادہ ہے تو آپ فرض نماز کی ڈیوریشن میں وضو کر کے نماز شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں البتہ کوئی ایسی نماز ہے کہ جس میں آپ بہت طویل قیام کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ انرجی کا ڈرین ہونا بہت نیچرل ہے, یعنی اگر کسی کی قوت بالکل ڈرین ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو ابھی بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہ اس صورتحال میں پانی کی بوٹل قریب پڑی ہو اور آپ نے سر پہ پانی ڈال لیا. ٹھیک ہے, لیکن فرض نماز میں تو آئی تھنک اس کی نیڈ ہی نہیں ہوتی اتنی. ٹھیک ہے نا, آس پاس آپ کے پاس بہت سارے وسائل الحمدللہ موجود ہوتے ہیں, پنکھا چل رہا ہوتا ہے, اور اگر چلیں بہت کوئی طبیعت خراب ہے یا ناساز ہے تو اس صورتحال میں تو آپ چونکہ مریض کے زمرے میں آ جاتے ہیں. پھر اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ بے شک کر لیں, لیکن ادروائز یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز بھی کافی طویل ہے, تو اس صورتحال میں جو ہے وہ
اس طرح کرنا کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کہ حرم میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ مطاف میں یا پھر صحن میں جمعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جمعہ نماز کے لیے پہلے سے وہاں جمع ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں. جب بہت سخت دھوپ ہوتی ہے، گرمیوں میں جب جمعہ نماز وہاں ہوتا ہے تو بہت سخت دھوپ ہوتی ہے، اور وہ پہلے تو مسجد پہنچ کر انتظار کرتے ہیں جمعے کے خطبے کا، پھر جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے. تو ایسے میں اگر کسی کو بہت زیادہ گرمی لگی ہوتی ہے تو وہ پھر پانی کی بوٹل اپنے سر پر اونڈیل لیتا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے. خطبے کے دوران تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر نماز کے دوران بھی کسی نے گیلا رومال اپنے سر پر رکھ دیا ہے تو کوئی ایشو کی بات نہیں انشاءاللہ تعالی. کچھ اور سوال بھی کیے جاتے ہیں جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہ رہی تھی. ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا نماز خسوف اور کسوف مسجد کے علاوہ میدان میں بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ تو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز مسجد میں ادا کی، تو صحیح بات یہ ہے کہ نماز کسوف مسجد میں ادا کرنا مسنون ہے. اگر یہ عمل مسجد میں ادا کرنا مسنون نہ ہوتا تو اسے کھلے میدان میں ادا کرنا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اس سے سورج کے روشن ہونے کا جلدی پتہ چل جاتا ہے. اچھا، یہ بات فتح الباری میں واضح کی گئی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسے مسجد میں ہی ادا کرنا مسنون ہے. اور اب اس دور میں سورج اور چاند کے گرہن کا پراپر ٹائم بتا دیا جاتا ہے، تو ان کے شروع اور ختم ہونے کے وقت کے معلوم ہونے کا تو کوئی ایشو نہیں رہا، تو پھر اسے یعنی اس نماز کو مسجد میں ادا کرنا ہی مسنون ہے. پھر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا نماز کسوف ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں. بخاری کی روایت میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد اور اسی طرح سے ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھنے سے منع فرمایا. تو ہم خود سے تو نوافل نہیں پڑھ سکتے، البتہ سببی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا ضرورت کے تحت نماز پڑھی جا سکتی ہے. سببی نماز کون کون سی ہیں؟ جیسے تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، ٹھیک ہے نا، سبب ہے تو پھر آپ نماز پڑھ لیں. اسی طرح سے سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، اور ضرورت کی نماز جیسے کہ استخارہ کی نماز ہے. تو اگر ممنوع اوقات میں سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت سورج گرہن کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر گرہن لگنے کی خبر کچھ تاخیر سے ملے، یعنی کافی ڈیلے ہو گیا اس کو، لیکن گرہن ابھی بھی چل رہا ہے، تو خبر ملنے کے بعد نماز شروع کی جا سکتی ہے؟ تو جی بالکل کی جا سکتی ہے، کیونکہ گرہن ابھی چل رہا ہے، ختم تو ہوا نہیں ہے. اگر ختم ہو جائے تو پھر نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو خبر تاخیر سے ملی ہے اور گرہن کا ٹائم ابھی باقی ہے تو آپ نماز شروع کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کسوف کی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ ملا ہے تو پھر وہ نماز کو کیسے مکمل کرے گا؟ تو امام تو دوسری رکعت کو مکمل کر کے سلام پھیر لے گا، پھر یہ شخص سلام پھیرے بغیر کھڑا ہوگا اور اپنی دوسری رکعت کو سنہ طریقے پر کمپلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ سوالات تھے جو عموماً اس نماز سے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں، تو ہم نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی. تو یہاں الحمدللہ نماز کسوف اور نماز خسوف کا چیپٹر مکمل ہوا. یہ سنت مؤکدہ ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، اور ہم سب کو اس سنت کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب کبھی آپ کو اس موقع کے بارے میں انفارمیشن ملے کہ جی سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، تو کوشش کے ساتھ اس نماز کو ہم سب ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر ہمارے پاس باجماعت نماز پڑھنے کی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، اس کو ہم گھر میں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.